کیا دعا مانگنی چاہیے، کس طرح مانگنی چاہیے کہ شرک میں شمار نہ اور دعا بھی مانگنی، شرک میں شمار نہ اور دعا بھی مانگنی؟ ہاں درست ہے. یہ تو بڑا آسان سے جواب اس کا کہ کون سا وزٹ اولیاء اللہ کے مزار کا کھولو. چلو یہ وزٹ جو ہے نا پلگرمیج، کسی مزار پر جانا، جو صاحب مزار ہے، یہ تھا، یہ ہے، یہ آئی سمجھے آئی صاحب مزار شرک کے لیے تو نہیں تھا، پیغام اس کے شرک کے لیے تو نہیں تھا، کیونکہ اس کا پیغام تو وجود تبھی ہے نا، کوئی کتاب ہوتی ہوگی، کوئی طریقت ہوتی ہوگی، کوئی سلسلہ ہوتا ہوگا، کوئی اس کا ذکر چلتا آ رہا ہے، ورنہ صاحب مزار آپ کو کیسے پتہ ہم جا رہے ہیں؟ اولیاء اللہ کے لفظ بھی آپ کہتے ہو، پتہ نہیں وہ تھا کہ نہیں، آپ کہتے ہو کسی کے مزار پر جا رہے ہیں. یہاں بیٹھے ہوئے، یہاں سے مراد ہے کہ 200 سال بعد، 100 سال بعد، 50 سال بعد، 1000 سال بعد، 1500 سے آگے جا نہیں سکتے آپ. اچھا تو آپ جب یہ کہتے ہیں کہ کسی کے مزار پر جانا، تو آپ ایک نام لے کے جاتے ہو اس آدمی کا کہ یہ امام کے مزار پر گئے ہیں. امام آپ کہہ رہے ہو نا، آپ اس کا نام رکھتے ہو، پھر آپ دربار پہ جاتے ہو، پھر آپ کہتے ہو کہ وہ ولی اللہ کے مزار پر جا رہے ہیں. نام آپ کے پاس ہوتا ہے، پھر آپ وزٹ کرتے ہو. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو نام آتا ہے اس نام میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ صاحب تعلیم کیا تھا، ان کی تعلیم کیا تھی، ان کا پیغام کیا تھا، اس تعلیم میں شامل ہوتا ہے نام میں. صحیح بات سمجھا رہی کہ وہ ان کی تعلیم کیا تھی، کہ وہ فلاں صاحب تھے، وہ ولی اللہ تھے، آپ کا یہ تعلیم ہے، یہ آپ کا شجرہ شریف ہے، اور یہ آپ کے پوری کی پوری لائن چلی آ رہی ہے. یہ پہ ان میں کہیں ہے کہ وہ شرک سکھانے کے لیے تھے، شرک تو نہیں سکھاتے تھے، وہ نہیں سکھاتے. پھر مطلب ہوا شرک کا اندیشہ جانے والے میں ہے، بلانے والے میں تھا ہی نہیں. جانے والا بھی گیا نہیں تو شرک کا فیصلہ پہلے کیسے کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے روکنے والوں نے جانے والوں کو شرک کا پیغام دیا. نہیں سمجھے بات؟ روکنے والوں نے جو مزار پر روکیں گے، انہوں نے جانے والوں کو ڈرایا ہے کہ شرک ہوگا، کیونکہ شرک کا تو آپ کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اور بلانے والا تو شرک کا پیغام ہی دیتا ہے، وہ تو شرک سے بچاتا ہے. جانے والوں کو پتہ نہیں شرک ہوگا کہ جو پوچھ رہا ہے، سوال کر رہا ہے، لہذا شرک کا ذکر کہاں آیا؟ تمہاری بات سمجھ آ رہی؟ شرک کا ذکر تو آئے گا تب جب آپ کو پتہ چلا کہ شرک ہے. وہ تو ابھی آپ سوال پوچھ رہے ہو کہ شرک ہے کہ نہیں ہے، آپ کو سمجھ آ رہی بات؟ نہیں، تھوڑی مشکل تو نہیں. بلانے والے کا مقصد شرک نہیں ہو سکتا، وہ تو پتہ ہے. جانے والے کا مقصد شرک نہیں ہے، کیونکہ وہ ولی اللہ کہہ رہا ہے اس کو. پھر شرک کا لفظ کہاں سے آیا؟ کسی پاس والے نے بتایا کہ وہاں نہ جاؤ، وہاں شرک ہے. پہلے بات سن لو. شرک کا لفظ کس نے بتایا؟ روکنے والے نے. اب روکنے والا جب شرک بتا رہا ہے تو روکنے والے سے کیا واسطہ آپ کا؟ کل کو روکنے والا کہے کہ ماں باپ سے محبت شرک ہے، چھوڑ دو گے؟ نہ بلانے والا کہتا ہے شرک ہے، نہ جانے والا شرک کے لیے جاتا ہے. اب جواب کیا ہے؟ جواب کیا ہے؟ جو نیت ہے جانے والے کی وہی نتیجہ ہے. شرک کے لیے جاؤ گے تو شرک ہی ملے گا، ایمان کے لیے جاؤ گے تو ایمان ہی ملے گا. آپ کیوں جاتے ہو؟ شرک کے لیے، فیض حاصل کرنے کے لیے. شرک کے لیے نہیں جاتے. پھر شرک کے لیے جو نہیں جا رہا وہ مسافر جو ایمان کا مسافر ہے، اگر بت خانے میں جائے گا تب بھی شرک نہیں ہے. کیا کہا میں نے؟ ایمان کا مسافر شرک میں نہیں پہنچے گا. بات سمجھا رہی ہے آپ کو؟ یوں کہو
اگر آپ مشرکانہ آرزو لے کے جاتے ہو تو تم گاڑتے ہی مشرک ہو. اگر ایمان کی آرزو لے کے جاتے ہو تو جہاں بھی جاتے ہو شرک نہیں ہے. اپنے دل سے پوچھو ایمانداری سے بات, اندر شرک کی تمنا ہے؟ خدا کا متبادل ڈھونڈنے گئے ولی کے پاس جو خدا سے بچائے, ایسے ڈھونڈ رہے ہو تو پھر شرک ہی شرک ہے. خدا کی راہ کی تلاش میں جا رہے ہو تو شرک نہیں ہے, چاہے آپ جہاں سے مرضی پوچھ لو. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں سمجھائی؟ تو شرک کب ہوتا ہے؟ جب آرزو دنیا کی ہو. ایمان کب ہوتا ہے؟ جب آرزو آخرت کی ہو, نمبر 1. اور شرک کب ہوتا ہے؟ جب انسان کی تمنا ہو. اور ایمان کب ہوتا ہے؟ جب رحمان کی تمنا ہو. آپ کو بات سمجھائی؟ اگر ولی سے کچھ لینے کے لیے جا رہے ہو دنیاوی آرزو کے لیے, شرک ہے. یوں سمجھ, آپ کو یہ آسان بات ہے. دینے کے لیے جا رہے ہو تو یہ ایمان ہے, لینے کے لیے جا رہے ہو تو یہ شرک ہے. آپ میری بات سمجھ رہے؟ کیونکہ دنیا دار جو ہے نا آرزو رکھتا ہے, آرزو سے اگر نجات چاہتے ہو تو یہ شرک نہیں ہو سکتا. تو ایک بات یہ ہے کہ شرک کا لفظ کہاں سے آیا؟ وہ لوگ جو عبادت کو ہی مفہوم عبادت کے خلاف استعمال کرتے ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ مشکل. عبادت, نماز, اور نماز کے اندر ہی شرک کا ڈر. آپ بات سمجھ رہے؟ کیوں جی مجھے کسی اور کی خیال آ گیا, انسان کا خیال آ گیا نماز کے اندر, تو کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا. یہ کہتے نہیں کہتے مشرک بنانے والے. اب آپ نماز کا ترجمہ دیکھو, سارا ہی غیر خیال ہے کہ نماز میں دعا کر رہے ہو میرے ماں باپ کی خیر. ماں باپ کا ذکر جب آ رہا ہے, جہاں تو عربی پڑھتے ہو نا, اگر اردو میں ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ یعنی ماں کا نام اور باپ کا نام ان پر تو رحم کر, تو پھر یہ کیا ہوگا؟ نام آئے گا, شکل آئے گی سامنے. شکل نہیں آئے گی ماں باپ کی؟ آئے گی. میری اولاد پر رحم فرما, آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اللہ تعالیٰ بدلے رحم فرما حضور پاک کے پر, آپ کی آل پر, آل کا نام آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کوئی نام ہی آئے گا آل کا, شکل بھی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اللہ ابراہیم کا آئے گا نام, آپ کی آل کا نام آئے گا نہیں آئے گا؟ عبادت صالحین کا ذکر نہیں آئے گا؟ نماز میں آئے گا. انعمت علیہم والے لوگوں کا احساس آئے گا, رضوانین والے لوگوں کا احساس آئے گا. اللہ کے علاوہ تو باقی سارے بندے ہی بندے ہیں. تو شرک کہاں سے ہوگا؟ شرک سے بچ نہیں سکتا. کیا سمجھے؟ شرک جو ہے نا یہ بدنیتی کا نام ہے. ایمان والا تو شرک میں نہیں جا سکتا. شرک ہو کیسے؟ شرک تو ہے ہی کو نہیں. شرک کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ بنانا. پہلا اللہ سمجھ نہیں جاتا, نیا کہاں بناؤ گے؟ نیا اللہ بنانا بڑا مشکل ہے, کیسے بنا لو گے؟ ایسا اللہ چاہیے مقابلے میں جو ہر آغاز سے پہلے ہو, ہر انجام کے بعد ہو, جو ظاہر بھی ہو اور باطن بھی ہو, اور نظر میں بھی رہے اور نظر نہ بھی آئے. تو اتنا تو مشکل وہ سمجھ نہیں آ رہا. رزق تم دفتر سے لو اور کہو کہ اللہ نے دیا ہے. آپ ایک اور مطلب اللہ تم کیسے مقابلہ بنا سکتے ہو؟ یہ بنا ہی سکتے تھے. تو لہٰذا شرک کا ڈھونڈنا تو بڑا, آپ تلاش کر لو, نہیں ڈھونڈ سکتے. آپ شرک کی کوشش کرو تو میں شرک کروں گا, ہو نہیں سکتا. شرک ہے ہی کو نہیں. شرک کا معنی دو رب بنانا. دو رب ہو نہیں سکتے. آپ میں فیصلہ کریں گے دونوں. دو رب ہوتے تو جھگڑا ہوتا نا, کس کی بادشاہی ہے؟ تو پھر ایک ایک کا تابع دار ہوتا, ایک ایک کا خالق ہوتا, ایک مخلوق ہوتا. اس لیے دو شرک تو ہوتا ہی نہیں ہے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک, اللہ کا شرک نہیں ہوتا. شرک پتہ کیا ہوتا ہے؟ حضور پاک کی ذات کے بارے میں آپ کا کہا ہوا اگر تم کسی اور کا کہا ہوا مقابلے میں تلاش کرو گے تو وہ شرک ہوگا. اللہ کا شرک ہو نہیں سکتا. جب اللہ کہتا ہے شرک نہ کرو, مطلب یہ ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کسی اور بات کو مقابلے میں نہ لے آؤ. مطلب یہ ہے شرک کس بات کا؟ انعمت علیہم اللہ آپ بتا رہے ہیں, ان کی تلاش کرو. اللہ تعالیٰ مجھے اپنی راہ دکھا. ساتھ ترجمہ کیا کرتا اللہ خود ہی, یعنی کہ اپنے ان بندوں کی راہ دکھا جن پر تیرا فضل ہوا. تو شرک ہو گیا کہ نہ ہو گیا؟ کسی آدمی سے والہانہ محبت شرک ہونا چاہیے نا. بندے سے محبت شرک ہے نا؟ نہیں کیوں؟ شرک کی کیا تعریف ہے؟ خدا شرک کا مراد باہر کی خدائی تو باہر کو پتہ ہے, ہمیں اپنی محبت کی خدائی ہے نا. ہمیں ہے
نہیں، وہاں شریک تو ہے، اللہ نے خود بنایا ہے۔ اللہ کے ساتھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اللہ کے محبوبوں کے محبوب سے محبت شرک تو نہیں ہے نا؟ تو شرک کیا ہے؟ آپ بولو۔ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ اللہ کی صفات میں تم روز شریک ہو۔ جب اللہ سے آپ کو رحمان کہتے ہو تو کوئی بندہ رحمان ہوتا ہے آپ کا؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ خالق اللہ ہے تو آپ روز دیکھتے ہو کہ بندہ تخلیق کرتا ہے۔ صفات میں صرف ذات میں شامل نہیں ہوتا، صفات میں تو شامل ہے۔ ذات اللہ وحدہ لا شریک ہے، صفات رب پالنے والا، سنبھالنے والا، رحمان، رحیم۔ اللہ تعالیٰ نے دو صفات بتائی اپنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، رؤوف الرحیم۔ بتایا نا کہ رؤوف بھی ہیں آپ، رحیم بھی ہے۔ اللہ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، صفات میں تو خود شریک ہو گئے۔ پھر شرک کیا ہوا؟ وہ لوگ جو اسلام کو کمپلیکیٹڈ بناتا جاتے ہیں نا، وہ لوگ کہتے ہیں شرک۔ جو حضور کی محبت کو کام کرنا چاہتے ہیں نا، وہ شرک میں جاتے ہیں۔ یہ درمیان میں ایک بغض والا ٹولہ ہے، علم کے ذریعے اور عمل والے لوگ اور محبت والے لوگوں کو اس راستے سے ہٹانا، عشق کے راستے سے۔ تو شرک نہیں ہو سکتا۔ شرک والی بات ایسے ہی بنائی گئی۔ جو وہ شرک بتاتے ہیں نا، اس پر تو کوئی عبادت نہیں ہو سکتی کہ جس کو حضور پاک کا تصور آ جائے اس کی نماز فاسد ہو گئی، ختم ہو گئی۔ کہتے رہے جس کو تصور جائے گا اس پر زندگی حرام ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ ایسے میں رہتے، اس لیے شرک کا جو ہے نا ایسے بہم ہے۔ اب وہ کہتے ہیں دیکھو پہلے شرک کا ڈرا دیا، پھر کہتے ہیں حضور پاک جو اللہ نے خود کہا ہے کہ بشر ہیں ہم تمہارے جیسے، انا بشر مثلکم، تمہاری طرح ہیں۔ یہ تمہاری طرح بتانا ہے، بتانے والی بات ہے۔ تمہاری طرح کس طرح ہے؟ آپ کا نام ہے اور ہمارا کلمہ ہے، کیسے ہماری طرح ہو سکتے؟ نہیں آپ بات سمجھے؟ اللہ کہتا ہے کہ میں خود درود بھیجتا ہوں، تم بھی درود بھیجو، ہماری طرح کس طرح ہو گئے؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہماری طرح والی بات کوئی اور ہے کہ انا بشر مثلکم یوحی الی، یہ اور بات ہے۔ اس لیے شرک کا تصور جو ہے یہ صرف جانے والے کا ہی نام ہے، اپنا ہی اندازہ ہے، اپنا ہی خوف ہے۔ یہ نہ جانے والے کی یہ بات ہے، روکنے والوں کا قصہ ہے۔ شرک نہیں ہوتا۔ آپ کے سوال کا جواب کیا ہے؟ تو وہاں جانے کا فیصلہ شرک نہیں ہے۔ دعا کیا مانگنی چاہیے کہ دعا شرک نہ ہو جائے؟ آپ اللہ سے کیا مانگتے ہو؟ ہاں کیا مانگتے ہیں؟ دنیا بھی دے دے، آخرت بھی دے دے۔ اچھا ولی اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ آپ جاتے ہو کیوں جاتے ہو؟ شیر کو نہیں لینے جاتے، کسی وجہ سے جاتے ہو، کیوں جاتے ہو؟ کیا رہنمائی؟ نہیں جو آپ مانگتے ہو وہ بتاؤ، پتہ چلے کیا شرک ہے۔ چائنا کہاں ہے؟ مسلمان ہے، آپ مسلمان رہو۔ بات سمجھے؟ اس لیے کہ سارے چل پڑتے ہیں، ہم بھی چل پڑتے ہیں، نہ پتہ ہم کیوں جا رہے ہیں، نہ پتہ ہم کس لیے جا رہے ہیں۔ اب بزرگان دین کے پاس جانے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس راستے پر، اللہ کے راستے پر چلنا، لیکن محبت سے چلنا۔ اب بزرگوں سے مانگا جاتا ہے اللہ کا راستہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ، تو بزرگ سے یہ مانگا جاتا ہے۔ بزرگ سے بزرگ کا راستہ مانگا جاتا ہے، اس کا انداز مانگا جاتا ہے، اس کا فکر مانگا جاتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ آپ یہ آرزو تو خود ہی پیدا کرو، اس میں کیا دعا مانگنے والی؟ اب بیٹا پیدا ہوگا جسے بیٹی تو ضروری پیدا ہوگی، اس میں کیا دعا کیا مانگنی ہے؟ سوال کیا کرنا ہے؟ آپ بتاؤ کہ ان پڑھ کے گھر بیٹی نہیں ہوتی، یہ بیٹا نہیں ہوتا؟ عبادت جو نہیں کرتے کافروں کے ہم بیٹے بیٹے نہیں ہوتے رہتے، روز ہی ہوتے رہتے ہیں۔ جو بات روٹین کی ہے اس کو بھی ہم نے یہ عبادت بنا لیا۔ وہ جاپان والے بات جو ہے کاریں بناتے ہیں، ٹوٹا ایسی شاندار بناتے ہیں، تو اسی کلمہ پڑھ پڑھ کے تھک جاؤ گے تو ٹوٹا نہیں بنانی تھی۔ تو یہ باتیں جیسا کرو نا جو وہ روٹین میں لے لیتے ہیں۔ کافر ہو کے جو حاصل کر رہے ہیں تم ایمان کے ذریعے حاصل کر جاتے ہیں۔ میں 10 نمازیں پڑھی ابھی تک موٹر سائیکل نہیں ملی۔ موٹر سائیکل کیا ہے؟ نماز کا بات۔ اس لیے نماز سے وہ بات مانگو جو نماز جس کی پڑھ رہے ہو اس کی خوشی ہو۔ اللہ سے وہ بات مانگو کہ مانگنے پر اللہ بھی خوش ہو۔ کیا وہ ہو سکتی ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ خوش ہوگا۔ اللہ کے محبوب سے کیا مانگو؟ اللہ کے یہ راستہ، آپ بھی خوش ہوں گے۔ اللہ سے اللہ کے محبوب کی محبت مانگو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی محبت، مسئلہ حل ہو جائے گا۔
بات سمجھائیے آپ کو. دنیا خود کماؤ، جہاں نہیں کمائی جاتی ہے وہاں نہ کماؤ، محنت کرو. اس لیے دعا کو ایسا نہ ہر جگہ استعمال کرو کہ اب پین گم ہو گیا دعا ہی مانگتے جا رہے ہو. نیا خریدے بازار سے، جب قلم کسی سے لے کے ہاتھ سے مانگ کے لکھ لو. لکھنا تم نے کیا ہے؟ جھوٹ ہی لکھنا سے کیا ہو؟ اتنے بڑے دعا کیا مانگتے جا رہے ہیں؟ یہ سوچو آپ کیا کہتے جا رہے ہو. تھوڑا آرزو کے بغیر رہ لو. شرک والی بات کون نہیں بھائی، یہ جھوٹ ہے. شرک ہو نہیں سکتا. مسلمان شرک نہیں کر سکتا یا ہندو تو کرتا ہے نا؟ ہندو کے بعد ضرور پوچھیں گے. نہیں، جو شخص ولی اللہ کے پاس جا رہا ہے وہ شرک کیا کرے گا؟ وہ تو پہلے کے راستے پہ چل پڑا. میں نے سجدہ کرتے دیکھا تھا صاحب. کس کو؟ اب یہ شرک ہے. اب یہ کوئی سوال آ گیا، میں بتا دوں کیا ہے. دوسرے کو کہہ سکتے ہو شرک کیا اس نے، تم نہیں کہہ سکتے. اگر آپ لوگ اپنا سفر دیکھو تو وہ شرک نہیں ہے، دوسرے کو دیکھو گے وہ شرک نظر آئے گا. فتویٰ دینا چھوڑ دو تو شرک کو نہیں. میری بات سمجھی؟ تو اپنے سفر کا خود جائزہ لو. سوال آپ کا، جواب آپ کا. اور دوسرا جو کر رہا ہوگا وہ شرک نظر آئے گا، پتہ اس کی کیا نیت ہے. آپ ہی بات کرو. دوسرا شرک کر رہا ہوگا وہ اسے پوچھیں گے تو کیا کر رہا تھا، آپ بتاؤ شرک ہے؟ آپ کسی بازار میں جاتے ہو شرک کے لیے جاتے ہو؟ نہیں جاتے. آپ کا مسئلہ حل ہو گیا. آپ شرک کے لیے جاتے ہو، آپ کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. وہ جو کر رہا تھا اس سے پوچھے پہلے کیا کر رہا تھا. تو شرک کیسے ہوتا ہے؟ دوسروں کے متعلق سوچتے رہنا، یہ شرک ہے. ہر وقت وہ کیا کر رہا ہے، وہ کدھر جا رہا ہے، وہ کدھر آ رہا ہے، اس کا دل کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے، اور تو اپنی توڑ نبھا تو جس سے کیا کرتا ہے. بعد میں کسی کو شرک نہ کہا کرو، مشرک نہ کہا کرو. مسلمانوں کا فرض ہے کہ مسلمانوں کو مسلمان ہی کہا کرو. آدھے مسلمان باقی آدھے مسلمانوں کو کافر کہتے جا رہے ہیں اور نتیجہ یہ ہے کہ خراب ہوتے جا رہے ہیں. چھوڑے اس بات، مسئلہ حل ہو جائے گا. اور بولو سوال. یہ صحابہ کرام ان کے نام کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم بولتے ہیں. اچھا، تو اللہ تعالیٰ تو پہلے راضی ہیں ہم سے. ہاں اللہ تعالیٰ پہلے راضی، ہاں پھر ہم یہ بھی بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو. ہاں. یہ اس طرح کے اللہ تعالیٰ آپ نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات میں اضافہ کر پہلے ہی اضافہ بڑھا تو آپ پھر بھی کہتے ہو. اس میں تمہارا کیا دقت؟ اللہ راضی ہے تو راضی رہے. آپ تم مطلب تمہیں کہا گیا کہ تم یہ کہا کرو، تم وہ مانتے چلے جاؤ. 55 سال آپ کی عمر ہو گئی، 100 سال ہو گئی، آپ یہی کہتے جا رہے ہیں اللہ راستہ دکھا. ابھی تک راستہ نہیں ملا. اپنا راستہ دکھا تو اپنا راستہ ملا نہیں ابھی تک. آپ پھر بھی آپ کہتے جا رہے ہو، بس یہ کہتے ہی جاؤ. اور ایک دفعہ نمازہ پڑھ کے 5، آج پھر 5 پڑھو گے، یہ کیا بات ہے؟ پڑھتے جاؤ. 5 کیوں پڑھے، 6 کیوں نہ پڑھے، تو 5 ہی پڑھتے جاؤ. یہ نماز میں ایسے کیوں کہا گیا، ویسے کیوں نہیں کہا گیا، اسی پڑھتے جاؤ. جو کچھ کہا گیا کرتے جاؤ بس. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا گیا آپ کہو، اور ضرور کہو، کیونکہ اللہ نے کہا کہ میں راضی ہوں، تم بھی کہو کہ راضی رہو. اس میں کوئی دقت والی بات نہیں. یا اللہ مطلب ہم پر رحم فرما، روز کہتے ہیں، روز ہی کہو رحم فرما. یا اللہ اپنی راہ دکھا، روز کہو راہ دکھا، چاہے راہ نظر آ جائے پھر بھی دکھا. بات سمجھیے آپ. اس لیے اس میں کوئی دقت سوال آبجیکشن آپ بلا وجہ تکلف کرتے ہو پریشان ہونے کے لیے. کوئی وجہ ڈھونڈتے ہو کہ نماز سے بچ جائے، وہ وجہ ملتی نہیں. کوئی ایسی وجہ نکل جائے کہ سارے کافر ثابت ہو جائیں، اسی آزاد ہو جائیے. یہ ہوگا نہیں، کبھی بھی نہیں ہوگا. تو آپ بچنا چاہتے ہو، بھاگنا چاہتے ہو، کوئی ایسی چیز مل جائے درخت کے پیچھے چھپ جائیں، اللہ سے بچ جائے. یہ نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا. جب تک موت تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے نا تم بچ نہیں سکتے. جب موت سے بچ گئے نا پھر آپ اللہ سے بچ جاؤ گے، وہ بچ نہیں سکتے. اس لیے مرنے والا بندہ خدا سے کیسے بچے گا؟ رونے والا بندہ کیسے بچے گا؟ جو پیدا ہو گیا وہ کیسے بچ سکتا ہے؟ تو اللہ نہ. مسلمان آدمی جو ہے نا اسلام سے نکل نہیں سکتا ہے. کافر ہو کے بچ جاؤ نہ، کافر پہلے عذاب میں جائے گا. آپ بات سمجھ رہے؟ اس لیے دھیان سے دیکھو.
ہاں جی آپ بولو بال صاحب. ہاں کوئی بولے تو سنو گے, آپ بولیں گے تو سنیں گے. بول ریاض آپ بولو, یہ کیا ہوا نام کرتے سوال نہیں پھر بات کرو. بولے آپ بولو جی. ہاں بولے کچھ بولیں. سارے دھیان پر کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے نا واردات, کچھ بات کریں. ہاں بسم اللہ. کوئی بات جب تک کوئی آپ سوچے. آپ بولو آپ. سوچ رہا ہوں کچھ بات آئے ذہن میں تو بولوں. وہ جو آتی ہے وہ بولتا ہو. پہلی دفعہ آپ کی محفل میں آئے بڑے بڑے بزرگ. وہ ساری پہلی دفعہ آتے ہیں. جیسے ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت حاضر و نازل ہیں. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر وقت دیکھتے ہیں, اچھا. آواز کو سنتے ہیں. ہاں تو اگر ہم ہر وقت یہ چلتے پھرتے نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہیں, تو اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے, یعنی کہ ایک دل میں اللہ, صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم رکھتے ہیں, سجدہ بھی اللہ تعالیٰ کو کرتے ہیں. تو جب ہم سجدہ کرتے ہیں نماز میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آیا تھا اس کے بعد تصور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں تو اس میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب خیال آ جاتا, تصور آ جاتا ہے, تو اس میں ہر وقت چلتے پھرتے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور رکھے ہم ذہن میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو بات سنو, تو یہ شرک میں شمار تو نہیں ہوگا؟ بات سن بات سن بات سن. اگر یہ بات پکی یاد رکھ لو, علم بیٹھ کرے گا, عمل خاموش چلے گا. اب یہ علم ہے وہ بھی کچا پکا کہ اللہ کو یاد کریں گے حضور پاک دراز میں ہو جائیں گے, حضور پاک کو یاد کریں گے اللہ دراز میں ہو جائے گا, حضور پاک کو یاد رکھو گے تو اللہ راضی ہو جائے گا. یہ عمل کی باتیں کرتے چلے جاؤ. بحث جو ہے نا یہ عمل سے بچنے کا نام ہے. آپ کرو مجھ سے پوچھو کیا ذکر کرتے جاتے ہو, کرو. ہر وقت دروشی جب پڑھو گے, ہر وقت دروشی پڑھو گے تو صبر بھی آئے گا, دروشی بھی آئے گا. اللہ کی نماز پڑھو, حضور پر درود بھیجو, اللہ کی نماز کے اندر اللہ کے حبیب پر درود بھیجو. یہ شرک کس بات کی؟ میں نے تو کہا رہا ہوں شرک نہیں ہوتا. شرک صرف بحث ہوتی ہے, عمل شرک نہیں ہوتا. آپ لگے چلے جاؤ, جانا اللہ کے پاس ہے, تم بچ نہیں سکتے اللہ سے. بس کہ جی وہ میں نماز نہیں پڑھی شرک ہونے کا ڈر تھا. یہ سارے نان سنس باتیں ہیں کہ نماز نہیں پڑھی تھی, کہتے اس میں ڈر تھا شرک نہ ہو جائے. پھر مولوی صاحب تھا اس کے پیچھے کیسے نماز پڑھیں, پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں تصور آ جاتا. ہم نے کہا پتہ اللہ مائنڈ کر جائے, اللہ نہیں مائنڈ کرتا, تم نماز پڑھتے جاؤ. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور رہے, تصور اللہ کا تمہیں سمجھ جاتا ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھ کہاں سے آئے گا. اس لیے یہ تم چلتے چلے جاؤ. لوگوں کی بحث کا نام ہے شرک, اور عمل کرنے والا عمل کرتا جاتا ہے, وہ بات نہیں کرتا عمل کرتا جاتا ہے. آپ عمل کرتے جاؤ, شرک نہیں ہوگا. شرک کرنے کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے, وہ تمہارے پاس نہیں ہو سکتا. اور بڑا گمراہی چاہیے, بڑا مخاطب متبادل اللہ بڑھانا, میں نے پہلے بتایا ناممکن ہے. اس لیے یہ شرک کا سوال نہیں پیدا ہوتا. تو خالق ہے, خالق کے مقابلے میں کوئی مخلوق کو شرک بناؤ گے, کیسے ہو سکتا ہے؟ ناممکن. چلتے جاؤ. سر یہ تویز گنڈوں سے کچھ اپنا مسائل حل کرنا جائے گی کس عمر میں آتا ہے؟ کیا تویز گنڈوں سے ہاں یہ کچھ اپنے جو مسائل لوگ حل کرواتے ہیں, ان کی بات کریں, اپنی بات کریں. آج مشکل بات ہے, آج صاف صاف بات کرو. کسی کی بات کرنا چاہتے ہو کہ اپنی بات کرو؟ میں اپنی بات کروں, مطلب ہے آپ میں نہیں کروایا ویسے. دھیان سے بات کرو, دھیان سے ٹھنڈی رفتار واپس نیچوں کے بیٹھے جیسے بیٹھے. یہ بتاؤ تویز گنڈا اپنے لیے کرنا چاہتے ہو؟ نہیں, کسی کی بات کر رہے ہو مطلب کہ لوگوں کی بات کر رہے ہیں؟ لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگوں کی بات چھوڑ دو آج سے. ہاں اپنی بات کر. لوگوں کی بات جو میں نے کہا یہ شرک ہو سکتا ہے, چھوڑ دو. لوگ کیا کر رہے ہیں کر دے دو, تویز کر رہے ہیں, گھنٹا کر رہے ہیں, جو مرضی کر دے دو, اپنی بات کر.
करवाना चाहिए या नहीं? हैं? करवाना चाहिए कि नहीं? آپ اپنی گھر کیا تکلیف ہے؟ ایمانداری سے جھوٹ نہ بولنا. شام کا ٹائم ہے, طویل کے لیے کرانا چاہتے ہو, نہیں مطلب کروانا چاہتے ہو کہ نہیں؟ تو مسئلہ پیدا ہو جائے. آپ بات نہیں سمجھے. اللہ کرے جاتے پیدا ہو جائے گا. نہیں پھر میں ایسے کہوں گا کہ پیدا ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے. اب بتاؤ, اپنی بات کر. طویل کے لیے کرنا چاہتا ہے نہیں. نہ کر بس. اور لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہے, استاد صاحب بات کر. بڑے بڑے لوگ اصلاح کرنے پہ نہیں ہوا, آپ رہنے دو. کیا بات سمجھے؟ بس آگے کے مسئلے تیرا حل ہو گیا. لوگوں سے الجھے گا, ایسی بات پوچھے گا, جا کے بتائے گا تو طویل کیوں کرتا ہے, تم طویل لکھتے کیوں ہو, تم دیتے کیوں ہو. جانتا سے بات, تو اپنی بات کر کہ تجھے تکلیف نہ پڑے تو بہتر بات ہے. جس کو تکلیف پڑتی ہے مطلب اس کو پوچھو خدا جانے کیا اس کے ساتھ ہوتا ہے. ایسی ایسی تکلیفیں پڑتی ہیں کہ وہ بڑا عجیب و غریب واقع ہو جاتا ہے. آپ خاموش ہی رہو, تو تم نہیں کرتے ہو مت کرو, بہتر ہے. بات سمجھائی؟ باقی اس کی جواز ہے, اس کا عقیدہ ہے, اور پورا پورا سے لوگ ہیں جو گرب لگاتے ہیں, دعا کرتے ہیں, نفاس آتے, پھر لوگ پورے پورے واقعات ہیں نا, واقعات ان کو چھوڑ دو. یا اللہ ہمیں اپنا رستہ آسانی سے طے کرنے کی توفیق عطا فرما. لوگوں کو پر اعتراض کہاں سے؟ آدھی دنیا پر اعتراض کر رہی, تم کیا انسان ہو تم؟ اب یہ سوچ رہا ہے سمجھ سے کہ میں کسی آدمی پہ اعتراض کروں. ہاں وہ آدمی کا مجھے کہنا ماننا پڑتا ہے, کوئی غلطی نکالو اس کی. ہاں تبیر کرتا ہے, کیا ہے, کرنے دو. دنیا کو اس کے راستے پر جانے دو. تم سنبھل جاؤ, اپنی جان بچاؤ, بس بہتر ہے تمہارے لیے. آپ کو بات سمجھی؟ وہ سوال کر جس کے جواب سے تمہارا عمل بدلے, جس کے جواب سے تجھے کیفیت ہو, وہ سوال نکالو. لوگوں کے بارے مت سوچو, اس سے وقت ضائع کر بیٹھو گے. لوگ تو تم اکیلے ہو, لوگ تو کائنات ہے پوری, اس کے بارے کیا سوچتے رہو گے؟ اللہ تعالیٰ کا کام ایسا ہے کہ آپ رہتے ہو سماج میں, اجتماع میں, گروپ میں, اور جواب دہی اللہ تعالیٰ ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ تمہارا گروپ کا کیا حال ہے, مسلم لیگ کا کیا حال ہے, جماعت اسلامی کدھر غرق ہوتی ہے, مسلم لیگ کدھر جا کے چھلانگیں لگاتی ہے, پیپل پارٹی کہاں جاتی ہے. نہ پوچھے گا جائے گا نور الدین جمال الدین, تم لوگ اپنا حساب بتاؤ, اپنا حساب پوچھا جائے گا. یعنی ایک گروپ میں شامل ہو جاؤ, جو گروپ کا حال ہمارا وہی حال ہے. ہاں آپ کو بات سمجھائی؟ اس لیے اپنا اکیلا اکٹھا رہنا, الگ الگ جواب دہ ہونا. وہ سوال کرو جس سے تمہاری الگ الگ جواب دہی متاثر ہو. ایسے سوال نکلنے چاہیے. نکالو سوال. آپ نہیں بول صاحب. سر ایک دفعہ آپ نے فرمایا تھا کہ دعا ایک دفعہ مانگنی چاہیے, پھر وہ دعا نہیں مانگنی چاہیے. ایک ہی بات میں ایک دفعہ, یا ساری زندگی میں پھر وہ دعا نہیں, یہ نہیں بات. میں نے یہ کہا تھا اس وقت کا ماحول دیکھو کیا تھا. میں اب بھی کہتا ہوں کہ دعا مانگنے والی بات یہ بندے اور رب کے درمیان ہے, اور بندے کے دل میں جو خیال آتا ہے وہ اللہ کو معلوم ہوتا ہے. آپ بات سمجھ رہے؟ خالی اور بندے کے دل میں پیدا ہونے والا خیال اللہ کے جائے اس سے آشنا ہے. مانگنے کی کیا بات؟ مسنون بات یہ ہے کہ یہ مانگا کرو, دعا مانگا کرو. وہ بات یوں ہی تھی کہ کیا کوئی ایسی بات ہے لوگوں میں کہ دعا مانگی اور منظور نہیں ہو؟ ہوتی ہے نا کئی دعائیں. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے طالب جو لوگ ہیں وہ دعا پر اصرار نہیں کرتے. دعا مانگنا ہے اور رضا دینا ہے. صاحبان رضا مانگتے نہیں ہیں. اللہ پر جو راضی لوگ ہیں نا, اولیاء کرام وغیرہ وغیرہ, امام, وہ یہ نہیں کہتے یا اللہ اس مصیبت کو ٹال, یہ کیا کربلا ہمارے اوپر نازل کر دی ہے, کبھی نہیں کہیں گے. بات سمجھ آئی؟ اور ان کے نام سے آپ دعائیں مانگو گے, اور جن کے نام سے دعائیں مانگتے ہیں وہ دعا نہیں مانگتے کہ اس مصیبت کو ٹال. وہ اللہ بہتر کر رہا ہے جو کچھ کر رہا ہے. میں ان کی بات کر رہا تھا کہ وہ لوگ دعا مانگتے ہیں تو جمی کے لیے مانگتے ہیں, یا اللہ سب کی مشکلات آسان کر, بھائی اس امت پر رحم فرما, ہمارے لوگوں پر رحم فرما, ساتھیوں پر رحم فرما, مسلمانوں پر رحم فرما. یہ نہیں کہتے کہ یہ مشکل مجھ سے ٹال, مشکل تو درجہ ہے ان کا. بات بھائی, ہم لوگ جو ہے روتے ہیں, میں نے بتایا تھا روتے ہیں, گھبراتے ہیں,
دیکھو کربلا میں بڑا ظلم ہوا حضرت امام علی مقام پر، اور حضرت امام علی مقام اگر چاہیں دعا کرے تو وہ ٹل جائے۔ اب کتنے لوگ مسلمان ہیں، کیا آپ کا یقین نہیں ہے کہ امام کی مانگی ہوئی دعا منظور ہوگی؟ یہ یقین ہے ہمارا، امام نے دعا مانگی مصیبت ٹلنے کی۔ دعا مانگے گا تو فالور مانگے گا، اور امام جو ہے وہ رضا پر رہے گا۔ کیا آپ لوگ شیعہ سنی کو چھوڑو، آپ علی کو مشکل کشا مانتے؟ تو علی پر تو مشکلات ہی مشکلات ہیں، تو کشائی کیا ہے؟ آپ خود شہید، اولاد شہید، بلکہ ہمیشہ ہی مطلب ماننے والے بھی شہید، تو اسی کا نام ہے مشکل کشائی۔ تو مشکل کشائی کیا ہوتی ہے؟ بس مشکل کشائی ہوتی ہے، اللہ کو بس پریشان نہ کرو۔ کیا سمجھے بات؟ ایک اور چٹھی آ گئی، ٹیلی گرام ڈبل آ گیا، سوال بھیجا اور سوال نمبر 2 بھیجا اور ریمائنڈر بھیجا، اور یا اللہ کل جو کہا تھا موٹر سائیکل میری گم ہو گئی ہے وہ ڈھونڈو۔ نہیں، قبول کرو، کیا کرو؟ قبول کرو، اللہ کی طرف سے آنے والا قبول کرو، کیا کرو؟ قبول۔ امام وہ ہوتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے، اچھا بندہ وہ ہوتا ہے کہ جو تیری رضا ہے قبول، میری رضا وہ جو تیری رضا ہے، ہمیں قبول ہے، ہمیں قبول ہے۔ یہ واقعہ ہوگا، یہ بھی قبول۔ موت آ گئی، موت قبول۔ پیر پیغمبر ولی درویش مردان خدا موت کی وادی سے گزرے ہیں بتسلیم و رضا۔ وہ تسلیم و رضا ان کا شیوا ہے، جس کا تسلیم و رضا شیوا، وہ کیا مانگے گا اللہ سے؟ مانگنا کیا ہے؟ مانگنا ہوتا ہے اللہ کا فیصلہ اور میرے فیصلے میں فرق۔ مانگتے کب ہیں ہم؟ جب فرق آ جائے۔ اللہ نے اس وقت مشکل ڈال دی، ہم چاہتے ہیں آسانی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، اگر ہم جو وہ کہہ رہا ہے ہم بھی وہی کریں تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے یہ میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی کہ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جن کو اگر یہ کائنات 2 دن کے لیے مکمل اختیار میں مل جائے، کتنا مل جائے؟ اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ 2 دن کے لیے تم مالک و کائنات کی جو مرضی کرو، تو 2 دن کے بعد وہ کائنات کو جوں کا تو واپس لوٹا دے۔ اس میں کوئی تبدیلی کی کہ ہم نے تبدیلی کوئی نہیں کی، بس یہ ہے رضا کی بات۔ صاحب اختیار ہونے کے باوجود چینج نہ کرے تو مشکل کشا وہ ہے جو مشکل قبول کرے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور لوگوں کی مشکل دور کرے، اپنے لیے مشکل قبول کرے، بھائی یہ مشکل کشا ہوتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے جو کچھ آ رہا ہے وہ قبول کرتے ہیں اپنے لیے، اور دعا کی بات نہیں ہوتی، لوگوں کی مشکلات حل کرتے۔ یہ آسان بات ہوگی۔ اب آپ سوال کرو، آپ کو مجھے ہاں چٹائی سے آپ بولو۔ اقبال صاحب بولو، آپ بولو نا، آپ کو بھی سنے، دیر کے بعد میں لگا دے۔ یا بولنا ہی ہوتا ہے، مدت کے بعد بولنا زندگی ہے، کہتے انسان ہے چپ کر جاتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جا بولیں اقبال صاحب۔ انسان کے کئی چاہتے ہیں، آرزوئیں ہوتی ہیں جن میں آدمی کوشاں رہتا ہے، یا طور پہ بہتری کی ضرورت، کئی حالات میں ان کا رہنمائی آدمی کو نہیں ہوتی، اور پھر کبھی ہوتی ہے تو یا بہت فوری ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، تو انسان اسی آرزو میں رہتا ہے کہ رہنمائی ہوئی ہے، جا کرے اس میں کامیابی ہو۔ یا دعا کے معنوں میں ایک درخواست ہے۔ اچھا، اس کے لیے بات یہ ہے کہ انسان دعا تو ہوگی ضرور، یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ انسان اپنے لیے مقصد یا مقاصد چنتا ہے، اپنے لیے کبھی مقصد چنتا ہے، کبھی مقاصد چنتا ہے، پروگرامات بناتا ہے، یہ کر لیا جائے، یہ ہو جائے، اس کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے، وہ واقعات کرنے ہیں۔
اور حوالہ بالعموم اچھائی کا ہوتا ہے کہ بھئی انسان یہ کام کر رہا ہے، یہ اچھا کام ہے، یہ کرنا چاہیے۔ اب اس کے اندر واقعہ جو غور والا وہ یہ ہے کہ بعض اوقات مقصد کامیاب ہو جاتا ہے، مقصد کامیاب ہو جاتا ہے اور انسان ناکام ہو جاتا ہے۔ عام بات کرو، آپ کی بات نہیں کر رہا ابھی، کیا کہا؟ بندہ کامیاب ہو گیا وہ مقصد میں، اور جنرل لائف ناکام ہو گئی۔ مثال، منصوبہ چوری کا کامیاب ہو گیا اور کردار ناکام ہو گیا، گناہ کامیاب ہو گیا اور بندہ ناکام ہو گیا، کردار ناکام ہو گیا۔ ساری زندگی کے اندر جتنے جرائم ہیں وہ کامیاب ہونے کا نام ہے، تو لہذا کامیابی جو ہے اس کا دار و مدار انسان کے ساتھ نہیں ہے۔ دار و مدار کس کا ہے انسان کے ساتھ؟ کہ وہ واقعات جو اللہ کی رضا کے لیے ہو اور اس کی راہ کے لیے ہو، ورنہ ہم تو انسان بناتے رہتے منصوبے۔ اس لیے دعا یہ ہونی چاہیے کہ یا اللہ اگر یہ کام میری عاقبت کے لیے، میری زندگی کے لیے بہتر ہے تو یہ کامیاب کر دے، اگر یہ بہتر نہیں ہے اس کام کو مجھ سے دور کر، مجھے اس کام سے دور کر، اور میرے لیے وہ نیکی جو متبادل ہے وہ مقرر فرما اور اس پر مجھے راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ اگر دعا آپ کرتے رہو تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کیا دعا بنی چکا صاحب؟ اگر یہ کام میری زندگی کے لیے، میری آخرت کے لیے بہتر ہے تو یہ کام مقرر آسان فرما دے، اگر یہ کام میری نیکی اور آخرت کے لیے مناسب نہیں ہے مجھے اس کام سے اور اس کام کو مجھ سے دور کر دے، اور اس کے متبادل کوئی کام مقرر کر دے میرے لیے اور اس پر مجھے راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ بھئی یہ کام سے ٹھیک ہو جائے گا۔ کامیابی تو تلاش کرنا، صحت مقصد تلاش کرنا، صحت مقصد کرنا، مقصد صحیح ہو، کامیاب ہے تب بھی نیکی ہے، نہیں کامیاب تب بھی نیکی، تو غلط مقصد میں کامیابی بھی غلط ہے۔ اس دعا یہ کرو کہ کامیاب ہو جائے، کامیاب نیک مقصد کی کامیابی، کیونکہ ہمارے چھوٹے چھوٹے مقاصد ہوتے ہیں ان کی ویسے کامیابی ہونی چاہیے، اور یہ کر لیا کرو کامیابی چھوٹی موٹی۔ اصلی مقصد ہے کہ نیک مقصد کی کامیابی ہو۔ بزرگوں نے یہی بتایا، عام مقصد کی کامیابی نہ، عام مقصد میں غلط مقصد بھی شامل ہو جاتا ہے۔ بارش کے لیے دعا کہ اللہ آسانی عطا فرمائے، کس کو؟ جو اللہ کی راہ پر چلنے والا ہو۔ آپ تو کوئی بدلنی چاہیے دعا، اور جو اللہ کی راہ پر چلنے والوں کو رکاوٹ ڈالتا ہو خدا آپ کو کامیابی نہ دے، آسانی نہ دے۔ جو نیک بندوں کی راہ میں رکاوٹ ڈالتا ہے، جو ایمان کی راہ میں رکاوٹ ڈالتا ہے، جو ایمان والوں کی راہ میں رکاوٹ ڈالتا ہے، اور جو دین کی خدمت کی راہ میں رکاوٹ ڈالتا ہے، اب یہ نہیں کہ وہ بھی کامیاب ہو جائے، مسجد گرانے والا بھی کامیاب ہو جائے، مسجد بنانے والا بھی کام، یہ تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ تو یا اللہ نیک بندوں کو آسانی عطا فرما، اپنے بندوں کو آسانی عطا فرما، اور ان کی آسانی روکنے والوں کو ذرا تو آپ روک، مہربانی فرما، تاکہ مسئلہ آسان ہو جائے، آسان ہو جائے گا انشاءاللہ، جلدی آسان ہو جائے گا۔ ہاں اور بولو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جب یہ بھیجا ہے تو کوئی نہ کوئی ہنر دے کر بھیجا ہے، مطلب بے مقصد اس دنیا میں نہیں ہاں بالکل۔ تو اس کا مطلب اس ہنر کو اس دنیا میں تلاش کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ہاں اس ہنر کو ایک کو تو ہے ساری زندگی، ہاں ایک شعر ہے تو حضرت بیدم وارسی صاحب کا شعر ہے، نام سنو آپ نے، بیدم وارسی، تو وہ جن کے شعر ہے، آئے نسیم از کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کھچنے لگا دل رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا شعر ہے کہ ہر اہل کمال آتا ہے لے کر کمال، ہر اہل کمال آتا ہے لے کر کمال، بیدم آیا ہے بے کمالی لے کر۔ کہتے یہ ہمارا کمال ہے، ہمارا ہنر کیا ہے؟ بے ہنر ہی ہونا ہمارا ہنر۔ اگر ہنر دریافت ہوتا ہے کہ ہوئے، نہ ہو تو بے ہنر ہی رہو، پرواہ نہ کرو، نیت صاف ہونی چاہیے۔ ہنر بدلتے رہتے ہیں، ہنر جوانی کے اور ہیں، بڑھاپے کے اور ہیں، نیت اور راستہ اور ڈائریکشن اور رخ ٹھیک ہونا چاہیے۔ آپ بات سمجھیں، ہنر ہونا چاہیے اطاعت، کیا ہونا چاہیے؟ اطاعت۔ ہنر کیا ہونا چاہیے؟ اطاعت۔ کس کی اطاعت؟ اگر اللہ نہیں سمجھ آتا تو ماں باپ کی اطاعت تو کرو، یہ تو سمجھ آتی ہے نا،
ماں باپ کی اطاعت کرو. جب ماں باپ زندہ ہوں ان کی اطاعت نہ کی تو مرنے کے بعد ایک قبروں کے اوپر تم چراغ جلاؤ گے تو کیا جلاؤ گے؟ کیا جلاؤ گے تو کیا جلاؤ گے؟ اطاعت ماں باپ کی. اب بیسٹ بات استاد کی اطاعت، بزرگوں کی اطاعت، اور یہ اطاعت اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ کے اللہ کی اطاعت. آپ کیا جو قریب کے بزرگ ہیں ان کی اطاعت شروع کر دو، بہت آسان بات ہوگی. چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا کہنا مان لے، چلو آسان ہو گیا. ماں باپ کا کہنا مان لو، آسان ہو گیا. بس اطاعت کی عادت پکڑے گی. ٹیچر کا کہنا مان لو، استاد کا کہنا مان لو. اگر آپ پیر فقیر کو مانتے ہو تو پیر کا کہنا مانتے چلے جاؤ. بس اطاعت ہے. یہ ہنر ہوتا ہے. ہنر کیا ہوتا ہے؟ فالو کرنا اور قدم بقدم فالو کرنا. تو یہ اطاعت ہوتی ہے. یہ بڑا ہنر ہے. باقی جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اس کو دریافت خود بخود کرے. دریافت کیا کرنا ہے؟ ہنر تو سینہ پھاڑ کے بولے گا. جس کے گلے میں گانا لکھا ہوا ہے وہ گائے گا، خود بخود گائے گا. اور ایسی ٹھیس لگے گی کہ روئے گا، گانا بن جائے گا. تو گانا ہمیشہ گانے والوں نے گایا. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ گانا چلا گیا ہو گلے میں آ کے. گلے میں آیا تو زبان سے ضرور نکلا. اور رونا اگر ہے فن تو رونا بھی ہوگا، گانا ہے فن گانا بھی ہوگا. ہاتھ میں تصویر کا فن ہے، تصویر بھی بولے گی. فن ظاہر ہو کے رہتا ہے. پرواہ نہ کرو، یہ جاتا نہیں ہے، انڈسکورڈ نہیں جاتا. آپ مت کوشش کرو، خود بخود ہی ظاہر ہو جائے گا ایک عمر کے بعد. آپ بولو مسٹر علی، آپ بولو. کدھر گیا وہ والا؟ کدھر گیا پنجاب یونیورسٹی والا؟ ادھر ہے. آپ بولتے ہیں، بولو. نہیں سوال ذہن میں آیا. اچھا آپ بولو مسٹر. آپ نے آپ کی تحریروں میں بھی اور تحریروں کو چھوڑو، آپ سوال کی بات کر رہے ہیں، بحث نہ کرو. سر وہ آپ نے فرمایا میری بات چھوڑو، اپنی بات کر. کہ دوسرے انسانوں کو اپنی بات کر. اپنا سوال ہے تیرا؟ میرا اپنا ہے. اچھا کیا سوال تیرا؟ سر یہ کہ دوسرے انسانوں کو اپنے سے بہتر سمجھنا. کس نے کہا؟ نہیں کہا. سر آپ نے. نہ بالکل نہیں کہا میں نے. دوسرے انسانوں کو بہتر سمجھنے لگ جاؤ گے سارا کاروبار خراب ہو جائے گا. بہتر کو بہتر سمجھو. کیا کہا میں نے؟ بہتر کو بہتر سمجھو. اور میں نے یہ کہا تھا کہ اپنے آپ کو غریب ترین کم ترین کہنا بھی یہ توہین ہے. اس کے سامنے کہو جہاں کہنا ہے، ہر ایک کے سامنے مت کہو. یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ سب کو بہتر سمجھو اپنے آپ سے؟ ذہنی کا گڑبڑ جائے گا. بہتر کو بہتر کہو. یہ کہا تھا جو بہتر ہے اس کو بہتر کہو، اور جو کمزور ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. سوال بولو. سوال کیا ہے تمہارا؟ بول. ہاں آپ بولو، پھر ٹائم گزر جائے گا. اب آئے ہو دیر سے تو سوال ہی بولو. یہ تو ہو گیا سوال. آپ بولو. اب آئے ہو خیر سے تو بولو. جا نہیں فی الحال بولو گے جو ہے بولو. جو ہے بولے. آپ بولو. وسوسوں کے بارے میں پہلے ایک دفعہ فرمایا تھا آپ نے، ایک قسم کے وسوسے ان کو قابو میں رکھنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ وسوسہ لالچ ہے، پیسے کی طرف ہے، بری چیز کی طرف رغبت ہے. ہاں اس سے قابو یا بچنے کے لیے اخلاص کے لیے ایک تو اس کا یہ ہے کہ نمبر 1 سنگت بدلو. سنگت دوست بدلو، ساتھی بدلو. رشتے دار تو نہیں بدل سکتے لیکن کم از کم دوست آپ بدل سکتے ہیں. آپ بدلو. نشست و برخاست اپنی بدلو اور اس سے وہ سارا واقعہ بدل جائے گا. اور پھر اپنے بزرگ جہاں بیعت ضرور کرو، اطاعت سیکھو، رضا سیکھو. پھر لالچ نکل جائے گا، تزکیہ ہو جائے گا، لالچ نکل جائے گا. لالچ نکل گیا تو پھر وسوسہ ختم ہو گیا. وسوسہ ہوتا ہے عام طور پر لالچ کے ذریعے کہ جو ہم دولت کما رہے ہیں یہ ضائع نہ ہو جائے، جو کم حاصل کر رہے ہیں یہ ضائع نہ ہو جائے، اور جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ رہ نہ جائے. تو شیطان ڈالتا ہے آپ کے دل میں وسوسہ. وہ انسان بھی ہو سکتا ہے، انسان ہو، شیطان ہو. یوسوس فی صدور الناس، یہ جن ہو سکتے ہیں، ناس ہو سکتے ہیں.
وہ لوگ جو آپ کے دل میں وسوسہ ڈالیں. وسوسہ جو ہے یہ بے یقینی سے ہے، وسوسہ لالچ سے ہے، وسوسہ غلط دوست سے ہے، وسوسہ آخرت پر ایمان نہ ہونے سے ہے. جس کا آخرت پر ایمان ہے اس کا وسوسہ کون نہیں ہے کہ جانا ضرور ہے. یہ لکڑی کٹی ہو رہی ہے، یہ آگ لگے گی، اس کو ضرور لگے گی. اب وسوسہ کیا ہے؟ لکڑی ہے تو جلے گی ضرور، کہ جو آیا اس نے جانا ضرور ہے. آپ بات سمجھ رہے؟ انسان نہ کچھ کھوتا ہے نہ کچھ پاتا ہے، وہ صرف آتا ہے اور جاتا ہے. وسوسہ کس بات کا؟ نہ ہم نے کچھ چھوڑنا ہے نہ ہم نے کچھ لے کے جانا ہے یہاں، تو وسوسہ کس بات ہے؟ ساتھ لے جانے کی تمنا چھوڑ دو، بس وسوسہ ختم ہو جائے گا. اور ماں باپ زندہ مل جائیں تو ان کی اطاعت کرو، وسوسہ نہیں رہے گا. وسوسہ ہوتا ہے خفیہ خزانہ جس کے لٹنے کا اندیشہ. کہا تھا اندھا، بالکل ہی اندھا، اور اسے خیال رہتا تھا کہ جیسے وہ دور کی چیزیں دیکھ رہا ہے. عام طور پر دور بینی کی جو ہے اعلان اندھا پان کی نشان ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں. بے شمار لوگ کرامتوں کے اعلان کرتے رہتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، ہونے والے سامنے لکھا ہوا ہے. دوسرا آدمی تھا بہرا کانوں سے، اور وہ یہ کہہ رہا کہ مجھے آواز آ رہی ہے، آوازیں بڑی آ رہی ہیں، اس پہ کیا خیال ہے؟ یہ اسلام آباد سے آوازیں آ رہی ہیں، پنجاب پر جلغار، پنجاب کی آوازیں آ رہی، بغاوت، بینک کا پنجاب بن گیا، مبارک. اچھا یہ سارے واقعات یہ بہرے آدمی کی بات تھی کہ سنتا تھا دور سے. اور ایک آدمی تھا ان میں لباس سے معروم، کوئی لباس نہیں تھا، چیچڑے پہنے ہوئے تھے، پڑے پرانے. اس کا خیال تھا وسوسے والا آدمی تھا، کہتا ہے یہ لوگ اصل میں میری پوشاک کے پیچھے پڑے ہوئے. وسوسہ کیا ہے؟ پوشاک کو بچانا، ظاہری پوشاک، باطنی پوشاک، گھر کے اندر پیسہ، پیسے کے اندر گھر، دولت مال وغیرہ وغیرہ. اس کو یہ خیال تھا کہ ہمیں لوگ لوٹنا چاہتے ہیں. ہر دنیا دار یہ سمجھتا ہے کہ لوگ اسے غریب کرنا چاہتے ہیں، اور حالانکہ ہر دنیا دار غریب ہی ہے. جو آنے والا ہے اس کے پاس کیا دولت ہے؟ ٹھہرنے والی بات تھی، بہت سے بچنے والی بات تھی، وہ تو بچ نہیں سکتی. اب دولت کیا کام آئے گی؟ دولت آئے گی، سانس نہیں آئے گی، سانس اندر سے ختم ہو گیا. اب بینائی پر اینک چڑھ گئی تھی، کبھی دیکھا آپ لوگوں نے کہ بیٹھے بیٹھے کہتا ہے اینک ڈاکٹر، اینک کو ڈاکٹر ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتی، یعنی کہ آنکھ کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے. اور اسے پوچھو یاداشت کرے، یاداشت کا کیا نام تھا اس کا؟ وہ ہمارا دوست ہوتا تھا، بڑا اچھا دوست، نام بھول گیا، چاہے دوستی ختم ہو گئی. یاداشت کمزور، قوت کمزور، سماعت کمزور، بینائی کمزور، بس ہر شے کمزور ہو جاتی ہے. انسان ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ لوگ مجھے کمزور کرنا چاہتے ہیں. چوتھا آدمی اس بستی کا تھا بیچارہ لنگڑا، وہ سمجھتا تھا کہ ہم بھاگنے والے ہیں، قوت پر بھروسہ تھا، بڑی طاقت والے انسان. یہ ہے دنیا داروں کی چار قسمیں جو اپنے آپ کو اپنی اصل کے علاوہ سمجھتے ہیں. اور جو لنگڑا ہے تو مجھے اللہ نے کہا یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. کیا انسانوں اور جنوں کے گروہ زمین اور آسمان کے ساتھ سے نکل جاؤ، نکلنا چاہتے ہو تو پھر نکل کے دیکھو، نہیں نکل سکتے جب تک ہم میں حکم نہ دیں، ہم طاقت نہ دیں. تو ہر آدمی لنگڑا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نکل جاؤں گا، حالات کے دائرے سے نہیں نکل سکتا. کوئی نہ کوئی مجبوری آگے کے پکڑ لے گی، کوئی نہ کوئی حالات پکڑے گی. تم صحیح رہو گے تو محبوب دوستی بھرا پڑا ہوگا، کہتے ہو کام کے در پہ آ گیا، چٹھی بن جائے گا، تار بن جائے. توبہ کیا کرنی ہے آپ نے؟ یہ تو لکھا ہوا کتابوں میں، یا باپ بیٹے کی لاش میں جائے گا یا بیٹا باپ کی میت اٹھائے گا، یہ تو لکھا ہوا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کچھ نہ کچھ ہوگا، آج نہیں بھائی 50 سال کے بعد سمجھ لو. تم 100 سال سے اوپر چل جاؤ گے نا، ایک وقت آئے گا. پہلے ایک اور کہانی سن لو، پھر وہ کہانی پھر بتاتا ہوں. ایک عورت تھی دیوی یونان کی، غازہ، بڑی مشہور تھی وہ، ہمیشہ جوان رہنے والی. وہ دیوی لوگ ہوتے ہیں نا، اس کو ایک دنیا کے اندر رہنے والا ایک انسان خوبصورت پسند آ گیا، مرد پسند آ گیا. وہ اپنے دیوتاؤں کے پاس گئی کہ دیوتاؤ یہ مجھے پسند آ گیا بندہ، اس کو بھی دیوتا بنا دو. انہوں نے کہا یہ تو انسان ہے، انسانوں کو ہم دیوتا نہیں بنا سکتے، ہم لوگ اور مخلوق ہیں، یہ اور مخلوق ہے. انہوں نے کہا کچھ بناؤ، ایسا بناؤ کہ اس کو موت نہ آئے. انہوں نے کہا یہ بھلی مان سے ایسا نہیں ہو سکتا. انہوں نے دیوی تھی، ریکویسٹ کی دیوتا کے ہیڈ ماسٹر کو، اس کو دے لائف. انہوں نے کہا چل دے دے لائف لانگ، زندہ رہے. محبت ہو گئی.
چلنا شروع ہو گیا، شادی ہوگی، 20 سال 30 سال کے بعد جو آدمی تھا اس کی جھریاں نکلنے شروع ہو گئیں، بڑھاپا شروع ہو گیا، ہڈیاں اور ڈھانچے الگ ہونے شروع ہو گئے، 50 سال کے بعد تو بالکل ہی برا حال، جب وہ اور تھوڑا سا قریب ہوا تو اس کی شکل نہ پہچانی گئی، مار نہیں سکتا، حکم یہ ہے دیوتاؤں کا کہ مار نہیں سکتا۔ اور بندے نے چیخو پکار شروع کر دی، فریاد کے دیوی تیرا حسن تجھے مبارک، میری جان خلاصی کر، یعنی کہ میں جو ہے نا زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو اس کے اندر غریبی ہو، بڑھاپا ہو، کمزوری ہو، اب بیماری ہو اور طویل عمر ہو، یہ عذاب ہے، یعنی اسی کا نام عذاب ہے کہ غریبی ہے، بیماری ہے، بڑھاپا ہے، اور کوئی دنیا میں اس کا ہمارا نہیں ہے۔ اور ایک آج بات سمجھائی تو اس نے کہا کہ تو عذاب ہے۔ اس کے ساتھ پھر ایک اور کہانی سن لو، آج کہانی کا دن آ گیا۔ اچھا ایک بات سننے والی کہانی، ایک بادشاہ نے ایک نجومی کو اپنا ہاتھ دکھایا کہ بتاؤ ہمارے ہاتھ پہ کیا لکھا ہو۔ انہوں نے کہا بات بالکل صاف لکھی ہوئی ہے، آپ کے سامنے آپ کی اولاد مرے گی۔ بادشاہ نے کہا یہ کیسا نجومی ہے؟ انہوں نے کہا جیل میں ڈال دو، جیل میں ڈال دیا۔ پھر اعلان کیا ہے کوئی بہتر نجومی؟ ایک آدمی آیا کہ جہاں پڑا کہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کہ گوال بلند ہو، آپ کا سلامتی ہو، مبارکیں ہوں، آپ اپنی اولاد سے زیادہ عمر پاؤ گے۔ بادشاہ بہت خوش، کہتا حکم بتا کوئی تیری خواہش پوری کی جائے۔ کہتا میرے استاد کو بلا دو، رہا کر دو۔ کہتا وہ کیسے؟ کہ یہ میرے استاد ہے۔ کہا اس نے بھی وہ یہ جو میں نے کہا ہے، اس نے صاف کہہ دیا، اس نے کہہ دیا کہ آپ کی اولاد پہلے مرے گی، میں نے یہ کہا کہ تم اولاد سے زیادہ عمر پاؤ گے، بات ایک ہی ہے۔ تو کہنے کا طریقہ ہوتا ہے باہر۔ ایک دن وہ چاروں آدمی، وہ جو کہانی والے تھے، ایک بستی والے، چاروں آدمی ایک دن بیٹھے غور کر رہے تھے۔ اندھے نے کہا کہ دیکھو بات جو ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ دشمن ہماری بستی پر حملہ کرنے والا ہے۔ اندھے شاہ کیا اس کو اندھے کو کیا ہوا؟ اندھے شاہ دشمن ہماری بستی پر حملہ کرنے والا ہے۔ بہرے نے کہا بات یہ ہے کہ میں ابھی ان کے گھوڑے کی آواز سن رہا ہوں، آ رہے ہیں واقعی۔ اور وہ جو تھا لباس سے معروم بندہ، انہوں نے کہا خزانہ لینے آئے، میرا لباس چرائیں گے، مجھے پتا ہے۔ اب وہ دنیا دار کو چرانے کے لیے آئے، لگ رہا بس سوچتے کیا ہو بھاگ چلے، سب بندے سے کا علاج چاہیے، سوچتے کیا ہو بھاگ چلے، بھاگ ہی نہیں سکتے نا۔ کہانی تو یہی ہے کہ بھاگ نہیں سکتے، اور جو بھاگنے کی دعوت دے رہا ہے وہ لنگڑا ہے۔ یہ دنیا وہ ہے جس سے تم اندیشہ نکال نہیں سکتے۔ اندیشے کے لیے دعا کرو، ایمان جو کبھی ہوگا اندیشہ نکل جائے گا۔ اندیشے کو ذکر جلاتا ہے اور ایمان جلاتا ہے۔ ایمان کبھی ہو جائے، ذکر کبھی ہو جائے، اللہ کا ذکر، او حق کا ذکر، تو پھر اندیشہ ختم ہو جاتا ہے۔ اندیشہ لالچ کا نام ہے کہ پیسہ جائے گا جانے دو، جو بچ گیا وہ بھی جانے دو۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غریب رکھے، انشاءاللہ اندیشہ نہیں ہوگا۔ اب امیر ہونے کی دعائیں ختم ہو گئی نا، مانگ مانگ کے نہیں ہوئے آپ لوگ، اب دعا کرو کہ یا اللہ ہمیں غریب ہی کر دے۔ آمین بولو تو مسئلہ حل ہو جائے گا، کیونکہ امیر صبح سے شام تک 50 سال ہو گئے دعا مانگتے، یا اللہ امیر کر، امیر کر، بدلا نہیں کام۔ آپ کا مانگو یا اللہ غریب ہی کر دے، بس غریبم یا رسول اللہ غریبم، ندارم در جہاں جز تو حبیبم، آپ مرض دارم زیسیاں لا دوائم، مگر الطاف تو باشد طبیبم، بری نازم سے ہستم امتی تو گناہ گارم بلیکن خوش نصیبم۔ ادھر غریب ہو جاؤ تو بہتر ہی ہے۔ آج چھوڑو بلے دولت مند تو نہیں ہوتے، اور انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے ہے، اللہ آپ کو پیسے سے بچائے۔ اللہ بزرگ ہوتے دعا کر دیتے، کہتے بیٹا اللہ تجھے پیسے سے بچائے، اور کہتے خدا تجھے خوشیوں سے بھی بچائے، کہتے اللہ تجھے زیادہ سونے سے بچائے، نیند سے بچائے، خوشی سے بچائے، پیسے سے بچائے۔ تو آپ اللہ والے بنو گے تم خود بخود ہی۔ تو یہ بھی طریقہ ہوتا ہے مطلب دعا کا کہ ایسا بھی ہونا چاہیے، ایسے ہی گھبرانا نہیں چاہیے۔ بس آپ بولو۔ کوئی بات ہے نہیں؟ جلدی ٹھیک۔ اچھا اللہ تعالیٰ، یہ صاف سوال ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جس نے جو بھیجا اس کو بھی واپس بلائے، بیماری بھیجنے والا بیماری واپس بلائے، ٹھیک ہو جائے گی۔
آپ کی صحت جو ہے نا یہ اولاد کی خوش قسمتی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی عمر درازی عطا کرے. تو اس لیے صحت کا جو ہے نا ضرور کوئی نہ کوئی خیرات ادا کرتے رہا کرو. ہاں ایک بات یہ ہے کہ صحت ہے بیماری دو قسم کی، یہ لکھا ہوا ہے اور کئی کتابوں میں لکھا ہوا، جو بھی کتابیں چھپنے والی ہیں ان میں لکھا ہوگا اچھا کہ بیماری دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو بیماری ہوتی ہے مذاق، رونق. اچھا کیا ہوتی ہے رونق؟ اب بندے کو تھوڑا جگایا، اللہ کے ساتھ بلایا، ذرا جاگا کرو، دعا کیا کرو وغیرہ. تو ایک دعا ہوتی ہے اس کا نام ہے جو بیماری کا عزرائیل، مرض الموت. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا آپ کو بات کہ جو موت والی بیماری ہے نا یہ تو عزرائیلی ہے کہ وہ اپنے ٹائم پر آنا ہے، انسان نے پیدا ہونا ہے، ٹائم پر فوت ہونا ہے. اور بیماری کے ذریعے فوت ہو، جو جن کو بیماری ہے وہ نہیں فوت ہوتے، ہو جاتے ہیں صحت مند فوت ہو جاتے ہیں. وہ تو بیچارے حادثہ سے فوت ہوئے، اور جن کے ساتھ حادثہ نہیں ہوا وہ گھر میں فوت ہو گئے. یہ تو اللہ کا کام ہے، کوئی دنیا کے اندر بندہ بچا نہیں ہے. باقی جو بیماری ہے وہ مذاق کے سخن ہے، اللہ کے ساتھ محبت ہے، دوستی ہے، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کرتا رہتا ہے، بات محبت کی بات ہے. بیماری صرف اندیشہ ہو سکتا ہے. کیا ہے؟ اندیشہ. تو صحت اور بیماری یہ اللہ کی طرف سے ہے. آپ یہ دیکھو کہ بیماری جو ہے یہ خاتمہ نہیں ہے. اس آدمی کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے جس کا رجوع اللہ کی طرف ہو. آپ اللہ کی طرف رجوع کرو اور اللہ کی طرف رجوع رکھاؤ اپنی اولاد کو، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس اندیشے سے ہم نکل جاؤ گے. آپ دعا کرتے ہیں کہ اقبال صاحب ہاں ٹھیک ہو جائے، بیماری ٹھیک ہو جائے. اس کے لیے تھوڑا تھوڑا خیر کرو، خیرات کرو، بیماری ٹل جائے گی. اتنے لوگ بیٹھے ہوئے سارے لوگ، یہ تو ایک خاص بات ہوگی نا. سب لوگ دعا کرو، سب لوگ سب کی بیماریوں کے لیے دعا کرو، یا اللہ بیماریاں دور کر دیں، چل بیماری دور ہی ہو جائے بس، اللہ مہربانی کرے، آسان ہو جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہو جائے گا. آپ خوش بات رہو، خوش رہا کرو. ہاں جی آپ بولو بولو، آپ بولو آپ بولو آپ بولو. تنویر بولے. کون تنویر؟ آپ بولو. یہ جو مغربی لوگ ہیں انہوں نے مختلف ایجادات کے ہاں آسمان پہ چلے گئے، ترقی کر لی. ہاں اور یہ روزی کا ذریعہ بھی ہے، اس میں ساری چیزیں آتی ہیں. ہاں تو ہم جو مسلمان ہیں ہاں 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 وہ اس معاملے میں کافی پیچھے ہیں. ہاں 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 یہ سب کیا معاملہ؟ یہ کیا بولے؟ وہ ترقی کر گئے، ہم پیچھے رہ گئے. کہتے وہ دوزخ تک پہنچ گئے ہوں گے، اچھا یار پیچھے بیٹھے. ایک بچہ تھا، بچہ نوجوان اقبال صاحب باپ سے کہتا ہے با کار لے کے دو. کار؟ کہتا آپ نے وعدہ کیا تھا کار لے کے دو. کہتا میرے ساتھ ایکسیڈنٹ بھی کر چکے ہیں، میں جب کار ہی نہیں ملی. تو بات یہ ہے کہ وہ جو ترقی کرنے والے ہیں وہ تو ایکسیڈنٹ بھی کر چکے ہیں، مغرب تو پہنچ چکے جہنم میں، اور ہم پیچھے رہ گئے. اس لیے شکر کرو کہ تم پیچھے رہ گئے. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا. کہتا وہ سارا دنیا کو راستہ بتانے والا اپنے بازی سکھا. آسمان زیر قدم آئے تو کیا، دل کی دنیا میں کہیں رستہ ملے. تو آسمان زیر قدم آنا جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف جانے والے ہو. ہاں غریب ہونا میری خوشی نہیں کہ آپ ضرور غریب ہو، آپ کام نہیں کرتے. ایمانداری کی بات آپ کے دفتر میں اگر ہو، چاہے ہمارے ملنے والے آپ لوگ، دفتر میں فائل اور فائل کا دفتر، اور چلنا اس نے قیامت تک نہیں ہے. بندے چل جائیں گے، مرض الموت آ جائے گا، تم لوگ دفتر کے اندر فائل نہیں چلاؤ گے. خدا آپ کو سمجھے گا ایک وقت آئے گا. تو بدے بھائی یہ سارا ایمانداری یہاں نہیں ہوتی. کوئی کام کسی کے سپرد کر دیا جائے انشاءاللہ تعالیٰ تو ہوتا نہیں ہے. اس لیے مغرب کی آپ بات کرتے ہیں. مغرب میں سڑک کے کنارے اخباریں پڑی ہیں، ساتھ ٹوپی پڑی ہوئی ہے. اخبار کھائے گا، ٹوپی میں پیسے ڈالے گا، بندہ چلا جائے گا. سارا بندہ جائے ٹوپی کے پیسے بھی لے آئے، اخبار بھی لے آئے. ہنسنے والی بات کر رہے ہیں.
تو یہ بات ہے کہ مطلب ایمانداری ہمارا ایمان ہے. سب بتاتے ہیں کہ یہ پاکستان اسلام جو ہے سچا دین ہے، صداقت کا، امانت کا، اور جب بیان کرنے والا وہ بھی سچ نہیں بولتا. اس لیے مغرب کے ساتھ ہماری تقلید نہیں ہے. یہ تو اچھی بات ہے. ہماری تقلید جو ہے ہمارا کعبہ کی طرف ہے. تو خدا کرے کہ ہم مغرب جیسے نہ ہوں. جی دعا کیے کرے ہم مغرب جیسے نہ ہوں، ہم مسلمانوں جیسے ہو جائے بڑی بات ہے. ہم اسی طرف ہو جائے جو ہمارا کعبہ ہے. اس لیے مغرب سے کہاں ہمیں تقلید لینی ہے. مغرب جائے اپنے مغرب کی طرف. ایسٹ از ایسٹ اینڈ دا ویسٹ از ویسٹ، دا ٹو شیل نیور میٹ. یہ کہاں سے ملیں گے؟ ہم انڈیا جیسے نہیں ہو سکتے. یہ انڈیا اور وہ گائے کی پوجا کرے گا، ہم گائے ذبح کریں گے. بڑا فرق ہے نا. البتہ یہ ہے کہ آپ دعا کرو کہ آپ کو اصلی راستہ ملے، آپ کو ایمان کا راستہ ملے، آپ اپنے ایمان پر قائم رہو. اور یہ اگر ایمان پر قائم ہے تو یہی آپ کی عاقبت ہے. عاقبت کو نظر انداز نہ کرو. اور جس قوم کی عاقبت آپ پسند نہیں کرتے اس قوم جیسا امیر بھی نہ بننا. بہتر ہے یہ. ہاں جی اقبال صاحب اور کوئی بات ہے؟ سر عموماً رات کو اگر خواب میں عموماً مجھے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مسجد ہے، میں وضو کر رہا ہوں، اور کبھی کبھی یہ دکھائی دیتا. ہاں ٹھیک ہے. بیٹھوں وضو کر بات 2 قدم رہ گیا اندر جا کے نماز پڑھنے میں، وہ بھی آ جائے گا. ہاں جی وہ بھی ایسا ہے کہ آپ ڈیوٹی کے دوران ہم افسروں کے ساتھ ڈیوٹی کرتے ہیں، اذان کا ٹائم ہوتا ہے نماز کا، ہم اب ان کو چھوڑ کے تک نماز پڑھنے نہیں جا سکتے، نوکری جاتی ہے. ٹھیک ہے یہی بات ہے نا. اب وہ آ جاتی ہے گونج اس کی، تو اللہ کرے گا کہ ایسا وقت آئے گا کہ آپ دعا کرنی پڑے گی پہلے یا اللہ افسروں کو ایمان دے تاکہ ہم بھی پہنچے. پہلے وہ جائیں مسجدوں میں پھر ہم لوگ جائیں. اچھی بات ہے. نیت کے ایمان محفوظ ہو گیا آپ کا. عمل کی بھی توفیق آ جائے گی. اللہ کام کرے گا، اللہ مہربانی فرمائے گا. خواب اچھے کام کی ضمانت ہے. مسجد کو دیکھنا خواب میں، مطلب مسجد کی، خانہ کعبہ کی، حضور پاک کی زیارت، یہ ساری باتیں نیک کی باتیں ہیں. نیک مقامات کو دیکھنا، نیک واقعات کو دیکھنا ایک نیک روح کی ایک خبر ہے، اچھی خبر ہے. روح پاکیزہ ہو جائے گی اور ہو جائے گی. ہاں بھائی اور کم بولنا. ترقی کی بات کی ہے کہ وہ تکلیف نہیں ہمیں کرنی چاہیے مغربی لوگوں کی. تو مطلب یہ ہے کہ سر یہ جو انہوں نے ترقی کی ہے اس کی وجہ سے آج ہم فائدہ لے رہے ہیں. ہاں یہ کیا ہے؟ فائدہ ہم لے رہے ہیں، ترقی ہونی چاہیے یہ کہتے ہو نا. مطلب میں کہہ رہا ہوں یہ ترقی فائدہ دے رہی ہے. اچھا دیکھو فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، یہ پہلے ہمیں پکا پتہ ہونا چاہیے کہ فائدہ کسے کہتے ہیں، نقصان کسے کہتے ہیں. ایک آدمی 10 روپے کماتا ہے فائدہ، اور عاقبت ضائع کر بیٹھتا ہے نقصان. تو دین کو دے کے اگر دولت دنیا مل جائے تو یہ فائدہ ہے کہ نقصان ہے؟ نقصان. ترقی کیا ہوتی ہے؟ ترقی کو کہتے ہیں، آج غور سے سننا، ترقی کہتے ہیں ایک جہاز کو، بحری جہاز جو وسیع سمندر پر تیرتا ہے، ڈوبتا نہیں. ترقی والی بات ہوگی نا. جہاز جا رہا ہے، سمندر میں طوفان ہے، تیرتا جا رہا ہے. اس جہاز سے پوچھو کہ بھائی تو کیا ہے، کہتا میں ترقی ہوں. ڈوبے گا؟ کہتا نہیں ڈوبوں گا. تیری منزل کہاں ہے؟ کہتا منزل کی مجھے نہیں پتہ. یہ جو ترقی یافتہ اقوام ہے ان کو منزل مقصود کا نہیں پتہ. آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ اصلی مقصد کیا ہے زندگی کا، مدعا حیات کیا ہے. کہتا آرام چاہیے، یہی ہے نا، آسانی چاہیے، اساس چاہیے. اگر کبھی آپ کو کچھ عرصہ بعد توفیق ہوگی سمجھنے کی، آج کا ماڈرن مین آرام جو کر رہا ہے کار کے اندر، گھر کے اندر، دفتر کے اندر، کچھ عرصے بعد معلوم ہوگا کہ اب غور کرو، لاہور کے اندر غور کرو کہ قدم قدم پر کلینک بنتے جا رہے ہیں. کیا بنتے جا رہے ہیں؟ کلینک بنتے جا رہے ہیں. کہیں آدمی جو ہے نا بے آرام تو نہیں ہو گیا؟ کچھ عرصے بعد تمہیں پتہ چلے گا کہ آدمی بے آرام ہو گیا. تو کس نے بے آرام کیا؟ آرام نے بے آرام کر دیا. یہ ترقی کی بات ہے. آپ کا کھانا ترقی یافتہ ہو رہے ہیں. آپ کھانا جو آپ کا ہو رہا ہے یہ آپ کو بیماری دے رہا ہے. کھاد بڑی بڑی سبزیاں بھاجی لگاؤ، اس سے پیدا ہونے والی چیز
کھول دیں, کھول دے دروازہ, آکسیجن کم ہوگی. اچھا ٹھیک ہے, رستہ دو نا آنے جانے کا, تھوڑا خیال کرو. مطلب یہ ہے کہ ترقی سبزیوں میں, حالات میں, واقعات میں, اور پھر وہ کھاد کی وجہ سے انسانوں کے اندر اب ہونا شروع ہو گیا کہ وہ کینسر کے مقامات ہیں. فیکٹریوں سے پیدا ہونے والے دھواں ماحولیات کا مضمون بنتا جا رہا ہے ترقی کا. یہ جلدی جلدی یہ اعلانات ہو جائیں گے کہ کیا ہونے والا ہے. تو انسان نے ترقی جو کی ہے وہ دراصل انسان کو پریشان کر دی, ایک بات. دوسرا, اپنے گھر سے لے کر قبرستان تک جانا ہے انسان نے. یہ تو ہم جانتے ہیں نا, کہاں جانا ہے؟ قبرستان تک. عام طور پر 2-3 میل کا فاصلہ ہوتا ہے عام طور پر. 60 سال میں طے کرنا ہے. کتنی ترقی چاہیے آپ کو؟ بس گھر سے قبرستان تک جانا ہے اور 60 سال میں جانا ہے آرام آرام سے. تو ترقی کیا چاہیے؟ تو ترقی سے موت سے بچا انسان نہیں بچا. اور جو انسان نے دوائیوں میں ترقی کیا ہے, بیماری بھی ترقی کر کے آ گئی. آج کا مچھر چھوٹی موٹی دوائی سے مرتا ہی نہیں ہے, پتہ ہے آپ کو. اور ایسی ایسی دوائیاں بنی ہیں, لاجواب دوائی, کہ یہ جو ہے نا شفا ملت ہے دوائی کا نام. بیماری کا کہ میں بھی مرض الموت ہوں. ایسی ایسی بیماری پیدا ہوئی ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ میڈیکل سائنس میں سے کوئی علاج نہیں ہے. آپ کو بات سمجھائی؟ تو جو انسان مطلب ترقی کرتا جا رہا ہے تباہی سے غریب ہوتا جا رہا ہے. مغربی سائنس نے آدمی کو بچایا, صحت کے لحاظ سے, واقعات کے لحاظ سے, حالات کے لحاظ سے. بڑی سائنس نے بڑی ترقی کی ہے. اور سائنس کے ساتھ ایک ایٹم بم بنا دی. ایٹم بم کس لیے؟ بس تباہی کے لیے. اب آپ دیکھو 1000 سال کی جنگوں میں اتنی تباہی نہیں ہوئی ہے جتنی 2 ایٹم بموں سے تباہی ہوئی ہے, پتہ ہے آپ کو. اور اس وقت دنیا کے اندر جتنے بم پڑے ہوئے ہیں, اگر وہ ڈسپوز آف کریں گے نا تب بھی آج دنیا غرق ہو جائے گی. تو دنیا کو دنیا والے تباہ کرتے جا رہے ہیں. تو یہ ترقی ہے. کہاں جا رہی ہے؟ انسان کے محافظ انسان کو تباہ کر رہے ہیں, انسان کے محسنین انسان کو تباہ کر رہے ہیں. آدمی کے قریب ہوتا جا رہا ہے, بلکہ گلا چھری کے قریب ہوتا جا رہا ہے. اب بات سمجھے؟ اس لیے آپ بڑے غور سے دیکھو کہ ہو کیا گیا آدمی کو. تو ہر آدمی جو ہے نا وہ ایک قسم کا ایک عذاب میں آنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے ذرا غور کیا کرو کہ یہ حاصل کیا کرنا تھا, حاصل کیا کیا. جانا کہ جیسا ہم جا کہاں پہنچے. آدمی نے سکھی ہونا تھا تو آدمی دکھی کیوں ہو گیا؟ آپ پہلے زمانے میں اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے, آج سب کے پاس پیسے ہیں, آدمی پھر پریشان ہے. تو پھر پیسہ تو علاج نہ ہوا. علاج کس بات کا ہو رہا ہے؟ جو اندر انسان کا ظاہر جو ہے باطن اس کا پریشان ہو گیا, بڑا پریشان ہے. اس کا فالٹ کیا ہے؟ غور کرو. ہر آدمی اندر سے پریشان ہو. تو یہ ہے ماڈرن مین اور اس کی بڑی پریشان زندگی. وہ جو سادہ زندگی تھی نا وہ کھو بیٹھا ہے, ضائع ہو گئی ہے. اب وہ زندگی جب آپ قدرت کے قریب, حالات کے قریب, واقعات کے قریب, خدا کے قریب, ماں باپ کے قریب, ماضی کے قریب ختم ہو گئی زندگی. آج کا انسان پریشان حال ہو گیا. اس لیے اس بات میں غور کرو. مغرب جو کرتا ہے کرتا جائے, ہم کیا فائدہ لے رہے ہیں, کیا نقصان لے رہے ہیں, کوئی بات نہیں. غور کرو. ہم نے مسجدوں میں لاؤڈ اسپیکر لگا لی, بڑا فائدہ ہوا. تو اس سے کوئی نماز بڑھ گئی, مسجدیں بڑھتی جا رہی ہیں, شاید نمازی کم ہوتے جا رہے ہیں. حالات دیکھو کتنے جا رہے ہیں. اتنے بینکوں میں پیسے بھرے پڑے ہیں اور اتنی غریبی ہے آج کل کے زمانے میں. اندیشہ, ابھی اندیشہ نہیں ختم ہوتا, پتہ ہے آپ کو, پیسوں کے باوجود. تو یہ غور والی بات ہے کہ پیسہ آ گیا, برکت چلی گئی. وہ برکت ایک مضمون ہوتی تھی اور سکون قلب مضمون ہوتا تھا. آج کا انسان سکون قلب سے معلوم ہو گیا. اور اللہ نے فرمایا کہ نہیں ملے گا سکون قلب مگر میرے ذکر سے. ذکر کی دولت چھن گئی آپ سے. تو اس لیے بس آپ کو بہت پریشانی ہے. امیر آدمی کو بڑی پریشانی ہے. ماڈرن مین, ترقی یافتہ انسان بہت پریشان ہے. یہ ہسپتال ایسے نہیں بن رہے ہیں, بندے بیمار پڑے ہو رہے ہیں اور پھر ہسپتالوں میں داخلہ نہیں مل رہا. کبھی آپ دیکھو داخلہ نہیں مل رہا, کہتے ہسپتال میں داخلہ نہیں ملا. لاہور میں کتنے ہسپتال بن گئے, پتہ نہیں کتنے نام ہیں, بڑے بڑے عجیب و غریب نام آ گئے. اور کلینک دیکھو بڑے بڑے آ گئے. ہر آدمی کا بجٹ میں پیسے لگتے ہیں خرچ. پرانے زمانے میں کوئی اتنی بات نہیں. اب بیمار آ رہا ہے. دعا کرو کہ بیماری سے انسان نجات پائے اور دعا کرتے جاؤ. اس لیے دعا کریں اور دعا کریں. سب حاضرین مجلس,
अपने लिए दुआ करो, सब के लिए दुआ करो, मुल्क के लिए दुआ करो, कौम के लिए दुआ करो। या रब्बुल आलमीन रहम फरमा, सब पर हालात पर रहम फरमा, तमाम सामीन पर रहम फरमा, या रब्बुल आलमीन हाज़रीन पर रहम फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी व नूर शरीअतिल अंबिया वल मुरसलीन हबीबना व सय्यदना व सन्ना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद अमीन। अल्लाह चलो खैर से